السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے دعا جو تقدیر بدل دے۔ رمضان کا 11واں دن تھا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر گھر میں افطاری کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسی محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، فراز۔ فراز پڑھائی میں ٹھیک تھا، دوستوں میں مشہور بھی تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا، سب کے پاس کچھ نہ کچھ خاص ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کبھی اسے لگتا وہ دوسروں جتنا ذہین نہیں، کبھی لگتا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، کبھی لگتا لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ وہ اپنی ماں کی باتیں سننے سے کتراتا تھا۔ فراز کی ماں بہت سادہ خاتون تھی۔ اسے اکثر نصیحت کرتی رہتی تھی، بیٹا نماز وقت پر پڑھو، بیٹا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، زبان کا بھی روزہ رکھو، بیٹا کسی کا دل نہ دکھانا۔ فراز کو یہ سب باتیں عام سی لگتی تھیں۔ وہ اکثر کہہ دیتا، امی آپ ہر وقت نصیحتیں کیوں کرتی رہتی ہیں؟ ماں مسکرا دیتی اور چپ ہو جاتی۔ رمضان میں فراز کے اسکول میں مقابلہ رکھا گیا۔ سب سے بہترین تقریر، رمضان کا اصل پیغام۔ انعام بڑا تھا، جیتنے والے کو پورے اسکول کے سامنے عزت ملنی تھی۔ فراز نے سوچا، اگر میں جیت گیا تو سب میری تعریف کریں گے۔ وہ تقریر تیار کرنے لگا، کتابوں سے جملے لکھے، انٹرنیٹ سے اشعار ڈھونڈے، خوبصورت الفاظ جمع کیے، مگر دل کے اندر سکون نہیں تھا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے افطار کے وقت فراز دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امی بار بار آواز دے رہی تھی، فراز دسترخوان لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ وہ بولا، امی پلیز آ جاتا ہوں نا، بس تھوڑی دیر۔ امی خاموش ہو گئیں۔ جب وہ اندر آیا تو دیکھا امی اکیلی بیٹھی تھیں۔ افطاری سامنے رکھی تھی، مگر انہوں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا تھا۔ فراز نے حیرت سے پوچھا، آپ نے افطار کیوں نہیں کیا؟ امی نے نرم آواز میں کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سن کر فراز کو بہت شرمندگی ہوئی۔ اسی رات مغرب کے بعد امام صاحب نے کہا، جس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ فراز کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دی ہو۔ وہ گھر آیا، دیکھا امی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھیں۔ وہ دروازے کے پیچھے خاموش کھڑا ہو گیا۔ امی رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اسے دین اور دنیا میں عزت دے دے۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ رہا تھا، میں جس عزت کے لیے بھاگ رہا ہوں وہ تو روز میرے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اگلے دن اسکول میں مقابلہ شروع ہوا۔ بچوں نے بڑی بڑی باتیں کیں، خوبصورت الفاظ، لمبے جملے، مشکل اشعار۔ پھر فراز کی باری آئی۔ وہ اسٹیج پر گیا، مائک پکڑا، اور اچانک اس کی نظریں سامنے بیٹھی اپنی امی پر پڑیں، جو خاص طور پر اسے سننے آئی تھیں۔ اس نے اپنی لکھی ہوئی تقریر بند کر دی اور سادہ الفاظ میں کہنا شروع کیا، رمضان ہمیں بھوکا رہنا نہیں سکھاتا، یہ ہمیں احساس سکھاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کامیابی تعریف سے ملتی ہے، لیکن میں نے سیکھا کہ اصل کامیابی ماں باپ کی دعا میں ہے۔ اگر آپ کی ماں آپ سے خوش ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہر لفظ دل کو چھو رہا تھا۔ تمام بچوں کی تقاریر مکمل ہوئیں۔ نتیجہ آیا، فراز جیت گیا۔ تالیاں بجیں، پر اس دن اسے تالیاں اہم نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ اسٹیج سے اترا، سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا، ان کے ہاتھ چومے اور آہستہ سے کہا، امی مجھے معاف کر دیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس دن فراز نے سیکھ لیا تھا، عزت محنت سے ملتی ہے، مگر برکت ماں کی دعا سے ملتی ہے۔
ہم اکثر بڑی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور گھر میں بیٹھا وہ خزانہ بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے ہر پل دعا کرتا ہے۔ ماں کی دعا خاموش ہوتی ہے مگر اس کی طاقت آسمانوں تک جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ والدین کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رمضان صرف عبادت کا نہیں، رشتوں کو سنوارنے کا بھی مہینہ ہے۔ جس گھر میں ماں خوش ہو وہاں رحمت خود آتی ہے۔ اصل کامیابی تعریف یا انعام میں نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہمیں ایوارڈ ملے گا یا سب ہمیں جانیں گے تو ہم کامیاب ہیں، لیکن حقیقت میں کامیابی تب ہے جب ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں۔ ماں باپ کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، مگر اگر ماں باپ دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان کی دل آزاری نہ کریں۔ خاص طور پر رمضان میں تو والدین کی خدمت اور زیادہ کرنی چاہیے۔ نصیحتیں محبت ہوتی ہیں۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ امی ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ ڈانٹ نہیں، محبت ہوتی ہے۔ جب وہ نماز، سچائی، ادب اور اچھے اخلاق کی بات کرتی ہیں تو وہ ہمارے مستقبل کو سنوار رہی ہوتی ہیں۔ احساس سیکھنا ہی رمضان کا مقصد ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی ماں باپ سے بدتمیزی کریں تو روزہ ادھورا ہے۔ گھر میں موجود نعمت کی قدر کریں۔ ہم باہر عزت ڈھونڈتے ہیں مگر اصل عزت گھر میں موجود ہوتی ہے، ماں کی دعا کی صورت میں۔ آج سے کوشش کریں کہ ان کی بات فوراً مانیں، ان کے ساتھ افطار کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، روز کم از کم ایک کام ان کی مدد کے لیے کریں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، عزت محنت سے ملتی ہے مگر برکت ماں کی دعا سے ملتی ہے، اور جس کے پاس ماں کی دعا ہو وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔